السلام علیکم. عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ الخلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں. آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم جس مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا نام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کی ولادت باسعادت سن 1214 ہجری پنجاب کے ایک علاقے سرگودا میں ہوئی. آپ کے پیر و مرشد کا نام خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کا شجرہ نسب کم و بیش 50 واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کر ملتا ہے. آپ کا اصل نام شمس الدین اور آپ کا لقب شمس العارفین کے نام سے آپ آج جانے جاتے ہیں. آپ انتہائی عاجزی اور انکساری پسند فرماتے تھے. کبھی بھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. آپ پیاس کی تکلیف کو محسوس کرتے اور کبھی بھی آپ نے سیر ہو کر پانی نوش نہیں فرمایا. جب بھی لنگر کا انتظام ہوتا، لنگر کا معاملہ ہوتا، تو آپ جب تک ایک ایک فرد کو لنگر تقسیم نہ کر دیتے آپ لنگر بھی نوش نہیں فرماتے. آپ کی قوی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کا ابتدائی دور تھا تعلیمات کا، اس دور میں ہی آپ کے استاد محترم نے آپ کی قوی ذہانت کو پہچان لیا اور آپ کو بہت پسند فرماتے تھے. جب وہ کھانا نوش فرماتے تو آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، آپ کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور آپ کے ساتھ علمی بحث کرتے. بعض معاملات پہ آپ سے گفتگو کرتے، آپ سے مشورہ طلب کرتے. اسی وجہ سے آپ کی ذہانت میں اور جو ہے وہ آپ کی ذہانت قوی ہوئی اور آپ نے وہ مقام حاصل کرا جو اللہ کے جلیل قدر اولیاؤں میں سے ایک ہوئے. آپ کے بچپنے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ کے چچا حضور کے والد، آپ کے چچا حضور کے سسر اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے. تو جب ان کی نظر آپ کے اوپر پڑی تو آپ اس وقت بہت چھوٹے سے تھے اور گھٹنوں گھٹنوں چلتے تھے. تو جب ان کی نظر آپ کی جبیں پہ پڑی تو وہ تعظیماً کھڑے ہو گئے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے، آپ اس بچے کی تعظیم میں کیوں کھڑے ہوئے؟ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو شخص تھے جو آپ کے چچا حضور کے جو سسر تھے وہ بھی ایک کامل درویش تھے. تو انہوں نے آپ کی جبی میں اسم اعظم لکھا ہوا دیکھا. تو جبھی آپ تعظیماً جو ہے آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے کاملین جو ہے نا وہ آپ کے دور میں، جب آپ اپنی دور میں ہوں گے، اپنی جوانی کا دور ہوگا آپ کا، تو بڑے بڑے کاملین آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے اور آپ معرفت کے کمال تک پہنچیں گے. اور آپ کے چچا جان کے جو سسر تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ بیٹا جب بھی تمہاری کوئی بیٹی ہو، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں پہلے بیٹی عطا کرے، تو تم اپنی اس بیٹی کا رشتہ اس بچے سے کرا دینا تاکہ بروز محشر جب ہم اٹھیں، جب میں اٹھوں، جب ہم اٹھیں تو ہم اس اللہ کے کامل اولیاء جو یہ بچہ ہے اس کے رشتہ داروں میں گنے جائیں. اللہ رب العزت ایسے کامل اولیاؤں کا خاص فیضان ہم پہ جاری و ساری فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شارق بھائی آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہے ہمارے کافی بھائی نے اصرار کیا ہے اس دعا کے لیے، دعائے جامع المطلوب، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار تعلیم فرمائیں.
دیکھیں دعائے جامع المطلوب جو ہے بہت اچھی دعا ہے، اور کسی بھی مقصد کے لیے اگر پڑھنا چاہے کوئی انسان، یعنی کہ یہ دعا بھی جیسے ہم نے پچھلی اپنی ٹرانسمیشن میں دعائے گنج العرش کے بارے میں بتایا تھا، اسی طریقے سے دعائے جامع المطلوب بھی کسی بھی مقصد کے لیے اگر پڑھی جائے تو بڑی لاجواب دعا ہے، اور کسی بھی حاجت روائی کے لیے پڑھی جائے تو بڑی با کمال دعا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 41 مرتبہ روزانہ یہ پڑھی جائے 41 دن تک، اور اگر کوئی خواتین پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ 21 دن تک روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب بھی روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں گے اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے حاجت کی، یعنی جس حاجت کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں دعا، اور اس کا ثواب حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے روزانہ 41 دن تک، اور پیش کرنے کے بعد پھر دعا مانگی جائے کہ ہماری یہ حاجت ہے اور ہم یہ دعا اس حاجت سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اپنی جو ہے نا وہ یہ دعا 41 مرتبہ کی تعداد میں پڑھی جائے روزانہ۔ اور اس کا اچھا وقت جو ہے اس دعا کے لیے بھی بہترین وقت جو ہے وہ تہجد نماز، یعنی کہ تقریباً آج کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو 3 بجے سے لے کر اور جب فجر کی اذان ہو جائے، فجر کی اذان سے پہلے 3 بجے سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بڑا با کمال ٹائم ہوتا ہے، بڑا با کمال وقت ہوتا ہے، اور یا تو اس وقت میں پڑھی جائے یا پھر عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے یا پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے۔ تو یہ 3 وقت ہیں، پہلے دن جس وقت میں پڑھیں گے پھر 41 دن تک اسی وقت پڑھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، مصلی ایک رکھیں گے، تسبیح ایک رکھیں گے، خوشبو کا استعمال لازم کریں گے، اور وقت بھی ایک ہی ہوگا، جو پہلے دن جس وقت پہ عمل شروع کریں گے اسی وقت پہ پھر وہ عمل کرتے رہیں گے 41 دن تک، اور اگر خواتین کریں گی تو وہ 21 دن کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو شخص یہ عمل کرے گا وہ اس دعا کی فیض و برکات خود دیکھے گا کہ بڑی با کمال دعا ہے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھی جائے، کسی بھی نیت سے پڑھی جائے تو وہ انشاءاللہ وہ حاجت ضرور پوری ہوتی ہے، اور 21 سے 41 دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں تو اس حاجت کا پورے ہونے کے پورے اسباب سامنے آ جاتے ہیں کہ ان اسباب پہ اگر آپ چلو گے، اس راستے پر چلو گے، اس اسباب کو اختیار کرو گے تو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ جو آپ نے اس کی زکوٰۃ کا طریقہ تعلیم فرمایا، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے پرہیز ہوگا ترک جلالی کا عمل یا نہیں؟ نہیں، کوئی پرہیز نہیں ہوگا۔ ترک جلالی کا پرہیز کرنا چاہیں تو کر لیں، ترک جلالی کا پرہیز کر لیں، بلکہ اچھا ہے ترک جلالی کا پرہیز کریں۔ صحیح، اس دعا کی اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ بالکل اجازت ہے، اور روزانہ مدامت میں پھر کم سے کم 3 مرتبہ روز پڑھیں۔ صحیح۔ آج کی ٹرانسمیشن میں جو ہے بندش کا علاج آپ تعلیم فرمائیں، کاروباری بندش، روزے رزق وغیرہ کی بندش، شادی رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، ان معاملات سے نجات کے لیے کوئی علاج کا طریقہ تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں کسی بھی قسم کی بندش ہو نا تو اب چاہے وہ رشتے کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، روزگار کی بندش ہو، کاروباری بندش ہو، یا رزق کی بندش ہو، تنگی ہو، یا رشتوں میں محبت کی بندش ہو، تو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ نصر پڑھی جائے، فرض نماز کے فوراً بعد صبح فجر کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 22 مرتبہ سورہ نصر پڑھی جائے، عصر کی نماز کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 24 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ سورہ نصر پڑھی جائے روزانہ۔ صحیح، تو ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا اس طریقے سے تو عشاء کی نماز کے بعد 125 مرتبہ روز پڑھے، اور
جس معاملے میں بھی بندش دیکھ رہا ہے کہ میرے اس معاملات میں بندش آ گئی ہے، اب چاہے وہ کاروباری جگہ پہ بندش ہو، رشتے کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، یا رشتوں میں محبت کی بندش ہو. اگر اولاد کی بندش ہے تو 1 گلاس پانی پر ہر فرض نماز کے بعد اسی ترتیب سے فجر میں 21 مرتبہ، ظہر میں 22 مرتبہ، عصر میں 23 مرتبہ، مغرب میں 24 مرتبہ اور عشاء میں 25 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کیا جائے، اور پانی پہ دم کر کے آدھا آدھا گلاس دونوں جو ہے وہ جو جوڑا ہے جس کے ساتھ اولاد کی بندش ہے وہ جوڑا آدھا آدھا پانی پی لے، آدھا گلاس شوہر پی لے، آدھا گلاس بیوی پی لے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ محبت، رشتوں میں محبت کی بندش ہے کہ آپس میں ایک ہی گھر میں ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی یہ سب رہتے ہیں اور آپس میں ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں، محبت نہیں بن رہی، خلوص نہیں ہے گھر میں اور دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس گھر میں جو ہے نا پڑھ کر گھر والے سب اس پانی کو پئیں، ایک ہی گلاس میں سے ایک ایک گھٹ، 2 گھٹ سب گھر والے پئیں. تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر یہ بندش کسی بھی قسم کی ہوگی اور کتنی ہی شدید ہوگی، کتنی ہی خطرناک ہوگی، ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی کاروباری جگہ پہ بندش کا معاملہ ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد جو ترتیب بتائی 21 مرتبہ پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد جو ترتیب بتائی 22 مرتبہ پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد 23 مرتبہ پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 24 اور عشاء کے بعد 25. تو ایک پانی پہ دم کرتے رہیں، ایک پانی پہ دم کرتے رہیں، یا پھر ایک خاص دھونی لے لیں یا اگربتی لے لیں، اگربتی پہ دم کریں، دم کرتے رہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ اگربتی بھی جلائیں اور اس پانی کا چھڑکاؤ بھی جو ہے نا اپنے کاروباری جگہ پہ کریں. نیز یہ شرط ہے کہ کاروباری جگہ کسی ایسی جگہ پہ نہ ہو جہاں پہ جو ہے نا برابر میں کچرا ہو یا پھر بیت الخلا بنا ہوا ہو، تو اس دیوار پہ نہیں اس پانی کو استعمال کیجیے گا، چھڑکاؤ کو. ٹھیک ہے. اور اس پانی کا یہ خاص خیال رکھیے گا کہ وہ پانی زمین پہ نہ گرے. ٹھیک ہے. اور پھر کوشش یہ کریں کہ سورہ نصر کی تلاوت کم سے کم 11 مرتبہ اپنے روزگار کے بیٹھ کر جو ہے نا سورہ نصر کی تلاوت کریں، کاروباری بندش جس کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ جس کے ساتھ رشتے کی بندش ہے وہ ایک کنگا لے لیں. اگر کسی بہن کے ساتھ ہے اگر رشتے کی بندش تو وہ ایک کنگا لے لیں، اس کنگے کے اوپر روزانہ دم کریں اور اس کنگے کو استعمال کریں اور اس کنگے کو کسی پاک صاف جگہ پہ رکھیں. اگر کسی بھائی کے ساتھ ہے رشتے کی بندش کا معاملہ تو وہ ایک خوشبو کا عطر لے لیں، وہ اس عطر پہ دم کریں روزانہ اور اس عطر پہ دم کر کے اس خوشبو کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ ان کی بندش ختم ہو جائے گی. اور محبت کی بندش کا میں نے بتا دیا ہے، کاروباری بندش بھی بتا دیا ہے، رشتے کی بندش کا بتا دیا، حمل کی بندش کا بھی بتا دیا، اولاد کی بندش کا. تو یہ بڑی باکمال ہے، کسی بھی بندش میں اگر پڑھی جائے تو بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر روزی روزگار میں بندش ہے تو جو میں نے طریقہ نظر بد کا بتایا تھا چاول کے اوپر، تو وہ جو آٹے کی گولیوں میں چاول لگا کے جو ہے وہ مچھلیوں کو کھلاتے ہیں نا، تو وہی ترتیب اگر کاروباری بندش کے لیے کی جائے کہ سورہ نصر اسی ترتیب سے آٹے کے اوپر پڑھی جائے، چاول کے اوپر پڑھی جائے، جتنے آٹے کی گولیاں بنا لیں، گولیاں بنا کے پھر چاولوں پہ بھی پڑھی جائے اور آٹے پہ بھی پڑھی جائے. تو ایک چاول اس آٹے میں جو ہے وہ اس کے اندر دبا کر اس کو صحیح سے اس کا منہ بند کر کے اس کو لڈو نما جو ہے گولیاں بنا کے اس کو پھر جو ہے نا سمندر میں جو ہے نا ہر 3 دن میں 4 دن میں سمندر میں بہا دے جا کر. تو انشاءاللہ کاروباری بندش تو 7 دن میں اس ترتیب سے ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ بہت اچھا ہے، اگر بندش کے لیے ایسے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بہت اچھا یہ عمل ہے اور بڑا لاجواب ہے. صحیح. سورہ نصر کا عمل آپ نے بندش کے معاملات میں تعلیم فرمایا تو اس کی خصوصی اجازت بھی آپ دے دیجیے. بالکل اجازت ہے. جو خشک کھانسی ہوتی ہے اور شدید قسم کی خشک کھانسی ہو اور کافی پرانی بھی ہو تو اس سے نجات کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ تاج کلمی، ملیٹھی، کاکڑ سنگی، ہلدی اور بادام. تاج کلمی، کاکڑ سنگی، ہلدی، ملیٹھی اور بادام، یہ 5 اجزاء لے لیں، ان کو ہم وزن پسوا لیں اور ہم وزن پسوا کے اس میں شہد شامل کر لیں
اور اس کو پھر 3 ٹائم چاٹیں تو کتنی ہی شدید پرانی کھانسی ہو خشک یہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. صحیح. اس کو کم سے کم 1 سے 3 ماہ کھائیں اور اسی ترتیب سے کھائیں کہ اگر شدت زیادہ ہے کھانسی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ پرانی ہے تو دن میں 3 ٹائم کھائیں, اور اگر کہ اتنے زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن شدت پھر بھی ہے تو 2 ٹائم کھائیں. اور اگر یعنی کہ ابتدائی ہے مرض کہ ابھی کھانسی ہونا شروع ہوئی ہے خشک تو پھر 1 سے 2 ٹائم کھا لیں تو انشاءاللہ یہ بڑا جو ہے نا لاجواب نسخہ ہے خشک کھانسی کے لیے. صحیح. اور اس کے اوپر پانی نہیں پینا. صحیح. پانی پیئیں گے تو اثر نہیں کرے گا, پانی نہیں پینا اس کے اوپر. اگر پانی کی پیاس ہو پانی پینے کا دل کرے تو نہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مریضوں کی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دوائی کوئی بھی کھائیں گے نا اس کے اوپر فوراً پانی پئیں گے, تو وہ پانی پینے سے نا اس میں جو ہے نا وہ تاثیر نہیں رہتی اس دوائی کی, ختم ہو جاتی ہے پانی پینے سے. بعض دوائیاں جو پینی ہی پانی سے ہوتی ہیں ان میں پیا جا سکتا ہے لیکن ان دوائیوں کے ساتھ پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو اس سے پہلے والا جو میں نے بتایا تھا پچھلی ٹرانسمیشن کا, وہ جو جسم میں سینے میں سر میں پھیپڑوں میں بلغم جمتا ہے اس کا جو نسخہ بتایا تھا اس پہ بھی پانی نہیں پینا چاہیے. پانی پیئیں گے تو تاثیر ختم ہو جائے گی. تو یہ استعمال کرنے کے کتنی دیر بعد ہم آدھے گھنٹے بعد پون گھنٹے بعد پانی پئیں. صحیح. اچھے سے استعمال کرنے سے پہلے پی سکتے ہیں پانی؟ استعمال کرنے سے پہلے پی لیں, استعمال کرنے کے بعد نہیں پئیں فوراً. شارق بھائی, ایک بہن نے رابطہ کیا ہے خواب کی تعبیر کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں جو ہے ایک اونٹ ہے, اس کو ہم نے پالا ہوا ہے اور اس کی ایک جگہ مختص کی ہے, وہاں پر بیٹھا ہے اور اپنا جو اس کا چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہ کھا رہے, اور ہم نے گھر میں پالا ہوا, اور اونٹ جو ہے بہت زیادہ صحت مند اور تندرست ہے, بہت اچھا بڑا. تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی ارشاد فرمائیں. اچھا خواب ہے, اور اس خواب کی تعبیر یہی ہوگی کہ گھر میں جو ہے وہ روزی روزگار میں کشادگی ہوگی اور جو دنیاوی ترقی ہوگی اور گھر کے حالات جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر ہوں گے. صحیح. صدقے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائے, زوجین میں محبت اور آپسی اتفاق وغیرہ کے لیے کس چیز کا صدقہ دیا جائے کہ ان معاملات کے لیے بہتر ہو؟ دیکھیں, اس کے لیے جو ہے نا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ زوجین میں محبت کے لیے سب سے اچھا خواب ہے کہ کسی بھی کبوتر کو جو ہے نا وہ یا تو صدقہ کر کے کسی کو دیا جائے یا تو پھر کسی بھی پرندے کو جو ہے نا آزاد کروایا جائے. صحیح. یا تو کسی بھی پرندے کو آزاد کروایا جائے, یہ ایک بہترین صدقہ ہے, یا پھر کبوتر کا صدقہ دیا جائے. صحیح, کبوتر کا صدقہ. ہاں. کچھ سوالات بھی ہیں ہمارے پاس. ایک بھائی انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ناخنوں پر جو کالے نشان بن جاتے ہیں اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں. دیکھیں, ناخنوں پہ کالے جو نشان پڑ جاتے ہیں نا, اچھا بعض اوقات بعض لوگوں کے جو نا ناخنوں پہ سفید نشان پڑتے ہیں تو اس کی جو ہے نا کیلشیم کی کمی کی علامت ہوتی ہے سفید نشان پڑنا, اور کالے نشان پڑنا آئرن کی کمی کی علامت ہوتی ہے. صحیح. تو ایسی اجزاء جو ہے اپنے کھانے میں لائیں جن میں آئرن زیادہ ہو, اور صبح نہار منہ جو ہے نا سیب کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ناخنوں کے جو نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. صحیح. ایک سوال ہے, کسی جناتی مریض پر اگر سورہ مزمل سے دم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار تعلیم فرمائیں, کس طرح سے جناتی مریض پر سورہ مزمل سے دم کیا جائے. دیکھیں, جناتی مریض کو سامنے بٹھا کر پھر 2-3 طریقے کار ہیں. ایک تو پانی کے اوپر سورہ مزمل بآواز بلند پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی کا چھڑکاؤ اس مریض پہ کیا جائے, یا تو اس مریض کی یہ والی انگلی پکڑ کے پھر اس کے کان میں دم کیا جائے, سورہ مزمل پڑھے جائے اس کے کان میں باقاعدہ بآواز بلند. ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کے سامنے بٹھا کے اس مریض کو اور پھر سورہ مزمل جو ہے نا پڑھی جائے تو یعنی کہ جو حاضری ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے مریض سے. صحیح. اس ترتیب سے پڑھنے سے. جو شرائط کسی عمل کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں, ترک جلالی جمالی, وقت اور جگہ کی پابندی, عمل کی زکوٰۃ میں سب احتیاطی ہوتی ہیں, شرائط ہوتی ہیں, تو کیا کسی نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی یہی شرائط ہوں گی جو کہ عمل کی زکوٰۃ میں ہوتی ہے؟ دیکھیں, مختلف شرائط ہوتی ہیں ہر عمل کی. ویسے اگر یہ دیکھا جائے کہ ترک جلالی کا پرہیز وہ ہوگا, صحیح, جگہ کا تعین وہ بھی ہوگی,
وقت کا تعین وہ بھی ہوگی شرط، لیکن بعض نقوش کی شرائط مختلف ہوتی ہیں، بعض نقوش کی شرائط مختلف ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بعض نقوش کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے اور بعض نقوش کی تبدیل بھی، یعنی کہ ترتیب بھی مختلف ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ جگہ کا، وقت کا اور ترک جلالی، ترک جمالی یہ کرنا چاہیے نقوش کے دوران بھی. صحیح. رزق میں خیر و برکت اور کشادگی کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. اللہ الصمد روزانہ 111 مرتبہ پڑھا جائے، اور اللہ الصمد وہ خاتون بھی پڑھیں جو بھی گھر میں کھانا بناتی ہیں، اور وہ شخص بھی پڑھے جو اس گھر میں جو ہے نا، جس کے ذریعے اس گھر میں جو ہے نا روزی روزگار آتا ہے، یعنی کہ جو کمانے والا ہوتا ہے، جو معاونت، جو پیسہ کماتا ہے اور گھر میں کھانا بنتا ہے اس کے ذریعے، اس شخص کو بھی اللہ الصمد روزانہ 111 مرتبہ صبح کام پہ جاتے ہوئے پڑھنا چاہیے اور خاتون کو کھانا بناتے ہوئے پڑھنا چاہیے. صحیح. اسی طرح سوالات پہلے بھی اس طرح کے آ چکے ہیں، والدین اکثر سوال کرتے ہیں نافرمان اولاد کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کریں. دیکھیں، نافرمان اولاد کے لیے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی پر جو ہے نا ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدوں پڑھا جائے، تو انشاءاللہ چند دنوں اس عمل کو کرنے سے جو ہے نا وہ اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے. صحیح. کام میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کریں کہ ہم کوئی کام کریں اس میں ہمیں کامیابی ملے. دیکھیں، کام میں کامیابی کے لیے جو ہے نا یا رؤوف ہو، یا رؤوف ہو روزانہ 100 بار پڑھیں. اور کوئی کسی بھی مہم کے لیے اگر کر رہے ہیں نا، کوئی کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی کرنا چاہتے ہیں، جب اس کام کی نیت سے گھر سے نکلیں تو یا رؤوفوں کا جو ہے نا ذکر کرتے ہوئے نکلے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس میں مددگار ثابت. صحیح. یہ ایک عمل. بھائی نے رابطہ کیا ہے، کیا کوئی ایسا بھی عمل یا وظیفہ ہے جس کو ہم پڑھیں تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں؟ یا کریمو ہے، ایک ہے وظیفہ یا کریمو. صحیح. یا کریمو پڑھیں، یا رحمانو پڑھیں، یا رحیمو پڑھیں، تو پھر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. صحیح. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ لمبی عمر پانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. دیکھیں، لمبی عمر پانے کے لیے تو خیر جس کی جب لکھی ہے اور جتنی لکھی ہے اتنی ہی آنی ہے، لیکن یا وارثوں پڑھیں اور یا وارثوں کی کثرت کرا کریں. صحیح. خوف اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں کوئی عمل تعلیم فرمایا. اکثر لوگ ہوتے ہیں بے چینی لگی رہتی ہے، سکون نہیں آتا اور ایک عجیب سا خوف رہتا ہے، اس کے لیے کوئی حل تعلیم کریں. دیکھیں، اس کے لیے یہ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ کثرت سے یا حفیظ یا سلامو پڑھیں. صحیح. تو خوف، بے چینی یہ سب جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے یا حفیظ یا سلامو پڑھنے سے. صحیح. کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسا کام ہو جو کہ بہت مشکل ہو اور ہمیں بظاہر جو اس کی کامیابی کے لیے، اس کے مکمل ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے کہ 21 دن تک یا بدیو کی 70,000 کی تعداد مکمل کر لیں. 21 دن تک پڑھیں 70,000 مرتبہ، یعنی کہ روزانہ 70,000 بار نہیں پڑھنی، 21 دن تک 70,000 مرتبہ کی تعداد مکمل کرنی ہے. یعنی کہ 70,000 کو ڈیوائڈ کریں 21 دن تک، 21 سے، تو جو تعداد سامنے آئے نا روزانہ کی بنیاد پہ اس تعداد میں پڑھیں. اور جس مہم کو پورا کرنا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کو دل و دماغ میں رکھیں اور اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر جو ہے اس کی وہ مہم میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. صحیح. اکثر لوگ اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی عمل بتائیں ہمیں کامیابی ملے، آسانی ہو، تو آپ نے عمل تعلیم فرمایا ہے، اس کی آپ یا بدیو آپ نے اسے بتایا، اس کی خصوصی اجازت بھی آپ دے دیجیے. بالکل اجازت ہے. جو شخص کسی بھی نیک مہم میں اگر استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا اس کو مددگار ثابت ہوگا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ. شارک کے کچھ استخارے بھی ہیں، نام ان کے آپ کو دے دیے گئے ہیں، مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. ایک خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے پریشانیوں کا سامنا ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں. لڑکی جو ہے ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم جو ہے فیصلہ لے لو، تو کیا ان کے حق میں یہ بہتر رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک واحد حلال چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے.
جسے طلاق کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حد درجے تک کی کوشش کر لیں کہ ہم اس عمل سے محفوظ ہو جائیں. خیر میں ان کو اس استخارے میں کوئی جواب نہیں دوں گا, صرف میں ان کو یہی بتا سکتا ہوں, نہ میں نے کوئی استخارہ ان کا کرنا ہے ایسا. ہاں میں اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی رغبت ان کی طرف ہو جائے, وہ ان سے محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے, ان کے حق ادا کرنا شروع کر دیں, ان کو اہمیت دینا شروع کر دیں, ان کو عزت دینا شروع کر دیں, تو اس کے لیے سورہ کوثر جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے شوہر کی طرف رخ کر کے اپنے شوہر پر دم کرے, غائبانہ تصور کر کے. اور جو آج صدقہ بتایا کبوتر کا, وہ صدقہ دیں. اور ہماری بھی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس رشتے میں محفوظ رکھے, اور آپ کے اس رشتے کو محفوظ رکھے, اور آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت, آپ کے لیے عزت پیدا کرے, اور اللہ رب العزت اس کو اتنی ہدایت دے دے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے. اسی طرح ایک بھائی ہیں انڈیا سے, انہوں نے استخارے کے لیے مسئلہ لیا ہے. کہتے ہیں کہ گھر میں جو ہے سامان کے ادھر ادھر گرنے کی آوازیں آتی ہیں, اور سب گھر والے جو ہے بیمار رہتے ہیں, اور گھر میں جو بچے ہیں وہ ایک عجیب طرح کی آوازیں نکالتے ہیں, بہت زیادہ عجیب. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جناتی معاملہ ان کے ساتھ, اور ارواح خبیثہ کا معاملہ ہے, اور شدید ہے. اور ان کو چاہیے کہ روزانہ 41 مرتبہ چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرے, اور وہ پانی پیے بھی, اور کسی معالج سے رابطہ کر کے نا باقاعدہ اپنا علاج شروع کرا دیں. صحیح. جو علاج سرکش جنات ہیں ان کے گھر میں. صحیح. اگر ان کا علاج ہوتا ہے تو مسئلہ جو ان کے ساتھ بھی اور گھر کے ساتھ بھی, تو دونوں کا ہی کروانا ہوگا علاج. گھر کا علاج کرانا ہوگا, پورے گھر کا علاج کرانا ہوگا. ایک بھائی ہیں پاکستان سے ہیں, انہوں نے اپنے ایک بھائی کے لیے رابطہ کیا استخارے کے لیے. کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو جو ہے کسی نے زہر دے دیا, اور ان کی گاڑی تھی جو کہ ایک بڑی رقم کی تھی, وہ جو دوسرا شخص تھا میرے بھائی کو زہر دے کر وہ گاڑی لے کر چلا گیا, اور اب اس کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے. بہت ڈھونڈا تلاش کیا لیکن نہیں مل رہا. اس کے لیے استخارہ فرمائیں. دیکھیں اس کے لیے میں ایک عمل بتا دیتا ہوں, ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں چھوٹا سا, کہ اگر بھائی حیات ہے جس کو زہر دیا ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی, ظاہر سی بات ہے کہ بھائی حیات ہوگا جب ہی گاڑی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس بھائی سے پوچھے کہ وہ گاڑی آخری بار کہاں پہ ان کے پاس تھی اور ان سے چلی گئی. پھر اس جگہ پہ جا کے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ 313 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اگر ان کا بھائی اس کیفیت میں ہے کہ پڑھ سکتا ہے, جا سکتا ہے, اور صحیح ہو گیا ہے, ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے, تو پھر وہ پڑھے جا کر, نہیں تو یہ خود پڑھے جا کر. صحیح. دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین, یا رحمت للعالمین, یہ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجتے ہیں, اپنی پریشانیاں ہمیں بتاتے ہیں, اپنی تکلیفیں ہمیں بتاتے ہیں, یا رب العالمین ان کی تکلیفیں, ان کی پریشانی, ان کی بیماریاں, ان کے دکھ, ان کے درد سے ان کو نجات دلا. یا رب العالمین ان کے گھروں میں, ان کے دلوں میں اپنی رحمتیں, اپنی نعمتیں, اپنی برکتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما. میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما. یا رب العالمین جن احباب نے ہمیں دعا کا کہا, یا رب العالمین تو ان سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. یا رب العالمین ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما. یا رب العالمین تو ان سب کے دکھ, درد, تکلیف, بیماری, پریشانیوں سے ان کو نجات دلا. یا رب العالمین تو ہم سب کو استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو دین کی سلسلے کی, میاں حضور کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.